اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وکثرت التسلیمات علی سید الکائنات المبعوث عن معجزات الباہرات والآیات البینات سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نعرہ حیدری وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين لا يقاس بهم أحد من الخلق والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما على بقية الله العظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية المتخير لعادة ملة والشريعة السبب المتصل بين الأرض والسماء الطالب بدم المقتول بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات مالک آپ کی یہ عظیم عبادت قبول فرمائے بانیان کی محنت مومنین کا چل کے آنا مالک دنیا کے دکھوں سے محفوظ رکھے جتنے عزادار شرفاء ماتمی سادات غیر سادات جو بھی دعا حاجت لے کے بیٹھے ہیں مالک پوری فرمائے ولی الامر حجت دوران بقیت اللہ شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے ہمیں آقا کی نصرت و زیارت کی سعادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد اللہ یا رسول اللہ یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا پھر سنیے یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے بسم اللہ جی یہ ذکر ہوگا پھر سنیے یہ ذکر تھا یہ ذکر ہے یہ ذکر ہوگا جو کہتا ہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا یہ ہوگا حیدری اللہ کو سلام مختصر سا پڑھنا ہے بالکل حاضری ہے میرے قبلہ کی برسی ہے اللہ تعالیٰ بھائی احسان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے بھائی مدثر بھی تشریف لے آئے اور بزرگ بیٹھے ہیں کافی سارے میں بہت شارٹ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے آیت ولایت کی تلاوت کی ہے اللہ کو سلامت رکھے آیت ولایت وہ آیت جس میں اللہ نے علی کی ولایت کا قصیدہ پڑھا ہے اللہ نے پڑھا ہے اللہ کو سلامت رکھے ویسے تو پورا قرآن ہی قصیدہ ہے لیکن یہ ولایت آیت مخصوص ہی نام ولایت سے سورہ مائدہ میں اللہ نے علی کی ولایت کا قصیدہ اس آیت میں پڑھا ہے توجہ فرمائیے گا 5 عہدے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے اب پوری توجہ رہے میرے لفظوں پہ زیادہ مشکل نہیں آسان کر کے عرض کروں گا 5 عہدے اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں پہلا عہدہ خلافت ہے دوسرا نبوت ہے تیسرا رسالت ہے چوتھا امامت ہے پانچواں ولایت ہے جسے سمجھ آتی ہے اسے بولنا چاہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے پہلا خلافت ہے اب جیسے میں نے یہ نام بتائے ہیں ایسے ہی ایسے ان میں فرق ہے خلافت خلافت سے افضل پھر نبوت نبوت سے افضل پھر رسالت
رسالت سے افضل پھر امامت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جو سمجھ کے بولے۔ باہر والے بھی سارے توجہ فرمائیں گے، یہ اس پہ قرآن پاک کی آیات گواہ ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ پہلا خلافت ہے، پھر نبوت ہے، پھر رسالت ہے، پھر امامت ہے۔ امامت نبوت اور رسالت سے افضل ہے۔ قرآن گواہ ہے ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ امامت اس وقت ملی جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، تو سمجھو پھر امامت بیٹیاں دینے سے نہیں، بیٹے دینے سے ملتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، میں تھوڑا جب سلامت رہو۔ جعلناک للناس اماما، اللہ فرما رہا ابراہیم اب تو کامیاب ہوا ہے، ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ کب؟ جب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ لی تھی۔ اور یاد رکھنا ابراہیم خواب ہے، حسین تعبیر ہے۔ وقت ہوتا تو میں اس کی شرح کرتا۔ جب خواب، سلامت رہو، مخدومہ عزت ہے بھائی۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام خواب ہے، شبیر تعبیر ہے۔ جب خواب کی یاد منانا دین ہے، توجہ فرما رہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں 5 عہدے بیان فرمائے، خلافت، نبوت، رسالت، امامت، پھر ولایت۔ جو میں پڑھنا چاہتا ہوں میری طرف دیکھنا۔ خلافت سے نبوت افضل، بسم اللہ جی۔ نبوت سے رسالت افضل، رسالت سے امامت افضل، اور ان سب سے ولایت افضل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں دلیل دے رہا ہوں، بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری زندگی ذمہ دار۔ ولایت وہ عہدہ ہے جو سب سے افضل ہے۔ میری طرف دیکھنا، اللہ خلیفہ بناتا ہے، خود خلیفہ نہیں۔ اللہ نبی بناتا ہے، خود نبی نہیں۔ اللہ رسول بھیجتا ہے، خود رسول نہیں۔ اللہ امام بناتا ہے، خود امام نہیں۔ ولایت اتنا بڑا عہدہ ہے، اللہ ولی بناتا بھی ہے، خود بھی ولی ہے۔ اللہ ولی ہے بھائی۔ اللہ کو سلامت، مخدومہ عزت ہے۔ اچھا دلیل میں آیت پڑھ رہا ہوں، وہ خود بھی ولی ہے۔ وہ بندہ مجمع سے کھڑا ہو، مرد بنے، مجھے جواب دے اللہ نبی ہے، امام ہے، ولی؟ آیت بتا رہی ہے، مالک فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ہو، یاد رکھو تمہارا سب سے پہلا ولی میں خود اللہ ہوں۔ آیت بتا رہی ہے وہ ولی ہے۔ ولایت اتنا بڑا عہدہ ہے جو پروردگار کے پاس۔ اب تھوڑا سمجھنا، انما آیت کے شروع میں انما، پھر ولیکم اللہ و رسولہ۔ ذرا سمجھنا آیت آپ کے بچوں کو یاد۔ لفظ انما جو آیت کے شروع میں آیا ہے، اسے عربی میں کلمہ حصر کہتے ہیں۔ حصر کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو، دیوار کو، باڑ کو، حجز کو۔ ایسی رکاوٹ جو کسی باہر والے کو اندر نہ آنے۔ کوئی تو سمجھو کیا بات ہے جو سمجھے۔ توجہ فرمانا بھائی، سارے میری طرف دیکھنا، سارے توجہ فرمانا۔ اس پاک کتاب میں اللہ نے جہاں پہ بھی انما لگایا ہے نا، بتایا ہے جو اندر والے ہیں وہ انما والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب، جب چادر میں سارے آ گئے تو آیت آئی۔ آیت کے آنے سے پہلے بی بی ام سلمہ تشریف لے آئیں، حضور میں آ جاؤں جیسے باقی ترتیب میں آ رہے تھے۔ فرمایا انتی علی الخیر، ہے تو اچھی پھر ان جیسی نہیں، جو اچھی ہے وہ ان جیسی نہیں۔ اچھی کیوں فرمایا تھا؟ اچھی کیوں فرمایا تھا؟ انتی علی الخیر، تو خیر پہ ہے، تو نیکی پہ ہے، تو اچھی ہے، لیکن ان جیسی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا میں نہیں روک رہا تجھے آنے سے، انما روک رہا۔ یہ ادب کی باتیں ہیں، اللہ کرے میں سارے سمجھ رہے ہیں۔ انما مجبور کا، انما کسی غیر کو اندر نہیں آنے دے، نہ اندر وانے کو باہر جانے دے، یہ کہتی ہیں رکاوٹ۔ اب میں بہت تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں اور اللہ کرے بات بھی پہنچ جائے۔ انما کے بعد اگلا لفظ کیا ہے آیت کا؟ ولیکم اللہ، ولیکم اللہ۔ یہ لفظ ولی اس آیت میں سیدزادہ
ایک بار آئے. ولیو تھوڑا جا سمجھا ہے. ولیکم تم سب کا ولی اللہ ہے، اور رسول اس کا رسول ہے. پہلا ولی وہ خود ہے، پھر اس کا رسول. عربی فصاحت اور بلاغت کا یہ قانون ہے کہ اگر لفظ کو دہرایا جائے تو پھر جو پہلی بار آ رہا ہے اس کا معنی اور ہے، اور اگر آگے آئے تو پھر معنی اور ہے، ورنہ دہرانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اب آپ سمجھیں میری بات، یہ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اتنی نہیں. بھائی دیکھیے، عربی قانون کے مطابق لفظ ولی اگر دوبارہ رسول کے لیے ریپیٹ ہوتا پھر آتا تو ضرور مفسرین یہ ترجمہ کرنے پہ مجبور ہوتے، اور کرتے خوش ہو کے کرتے، کہ جو ولی اللہ ہے وہ رسول نہیں، کیونکہ رسول کے لیے لفظ ولی الگ آیا ہے. مالک نے فرمایا لفظ ولی ایک ہی ہے، جیسا میں ولی ہوں ویسا رسول ہے. میں بڑی جلدی چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ فرمانا. جیسا رسول ہے ویسا پیر علی ہے. اگلی آیت آپ جانتے ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ مولا علی علیہ السلام نے رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. اہل سنت کے بہت سارے علماء نے لکھ. تو پھر یہ آیت آئی. بندوں نے 40 انگوٹھی دی، آیت نہیں آئی. سونے کی بنوا کے دی، آیت نہیں آئی. آیت سونا نہیں دیکھتی، ہاتھ دیکھتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ید اللہ والے ہاتھ سے اترے تو پھر آیت آتی. اچھا سلامت رہو. اب آپ نے سمجھ لیا. بس میں مثال دیتا، تھوڑا پڑھن دیو. جو شیل مومن تو ہر فکرے پہ نعرہ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے، ناراض بھی نہیں ہونا. میں بڑی جلدی چھاٹ کر. اب میری طرف دیکھنا. میں نے کہا ہے لفظ ولی آیت میں ایک بار آئے، پھر آگے واو لگا کے جوڑ ہے. جوڑ واو عربی میں جوڑ کے لیا تھا. رسول اور اس کا پھر رسول، اور آگے پھر زکوٰۃ دینے والا رکوع کی حالت. یہ سارا آگے لفظ ولی شروع میں ایک ہے. خدا کا واسطہ سمجھنا. ایک جگ میٹھے دودھ کا بھرا ہوا یہاں رکھوں، جس میں صرف 3 گلاس. توجہ فرمان. آیت ولایت میں ولی کتنے ہیں؟ اللہ، اس کا رسول، اور رکوع میں زکوٰۃ دینے والا مولا علی علیہ السلام. جگ میٹھا، گلاس صرف 3 ہیں. پہلا بھروں اور بھائی مدثر پیو، میٹھا ہے. توجہ فرمان. دوسرا گلاس بھروں اور قبلہ یہ پی لیجئے، میٹھا ہے. تیسرا گلاس بھروں اور شاہ جی پی لیجئے، یہ پھیکا ہے. سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی کا واسطہ سمجھو میں کیا پڑھ رہا ہوں. آیت ایک ہے، لفظ ولی ایک ہے آیت میں، اور آگے عہدہ 3 کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور پیر علی کے لیے. جگ ایک ہے، میٹھا شروع سے تھا. میں نے 2 گلاس بھر کے 2 بزرگوں کو دیے کہ یہ پی لو، یہ میٹھا ہے. تیسرا سید کو دیا کہ یہ پھیکا ہے. سید کہے گا مولوی پاگل تو نہیں ہو گیا، یا جگ بدل یا دعویٰ بدل. اگر ایک ہے تو تینوں کو میٹھا ہونا چاہیے، یا تینوں کو پھیکا. مولوی حیا کر، یا لفظ ولی بدل یا دعویٰ بدل. پہلے 2 واجب، علی مستحب کیسے آ؟ توجہ فرما رہے. جب توحید واجب ہے تو رسالت واجب. بیٹھ جا. جب رسالت واجب ہے تو ولایت واجب. اللہ کو سلام. ناراض بھی نہیں ہونا. بہت اچھا فرما رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم بعد جائے گا، 2 منٹ میں اور پڑھ لوں گا. بس میں جا رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسول، سوائے اس کے نہیں. ہاں مگر تمہارا پہلا ولی اللہ ہے، بسم اللہ. دوسرا اس کا رسول ہے، اور تیسرا وہ ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے. اگر میری طرف دیکھو، آپ ہر وقت کا خادم ہوں. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کہتے کسے ہیں. بھائی تیر بسم اللہ آگے تشریف لے. ولی کسے کہتے؟ بڑی کام کی باتیں میرے منہ پہ آگے پڑھنے والے میرے بہت سینئر بزرگ بیٹھے ہیں، میں بڑی جلدی کر. بھلا ولی کسے کہتے؟ علی کا واسطہ، علی کی ولایت کو ملا کا محتاج نہ کر. کتابیں نہیں تھی تو علی تھے، کتابیں نہیں ہوگی تو علی ہوں گے. توجہ فرما رہے ہیں. چلو میں مثال دیتا ہوں. اس سے آسان مثال میرے پاس کوئی نہیں. آپ کی جیب میں ہے یہ سب کی موبائل، اکثر منہ میں سب کی جیب. اب میں بھائی مدثر یہیں پہ کھڑا ہو کے یہیں پہ اے نمبر ملاؤں ادھر. بندہ ہانگ کانگ میں بیٹھو، ہانگ کانگ یا دنیا کا آخری کونا کہتے ہیں چلی ہے، وہاں بیٹھو. آواز جائے گی، اس کی ادھر آئے گی. اب صرف آواز نہیں، فوٹو بھی جائے گی، اس کے بھی آئے گی. خدا کا واسطہ سمجھنا. ایک بات یہ سمجھ جاؤ تو میرے آنے کا مقصد ہو جائے گا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب یہ ہزاروں میل کا فاصلہ
یہ فوٹو یہی آواز یہ جو دھرے میں بول رہا ہے وہاں گئی کیسے؟ اس کی ادھر آئی کیسے؟ تار بھی کوئی نہیں جا رہی. اب میری آواز اس ڈبے میں جا رہی ہے تو یہ تار نظر آ رہی ہے کس سے جا رہی؟ تو عقل آتی ہے کہ تار میں آواز جا رہی. اس میں تار بھی کوئی نہیں. مولوی انصر سمجھا تو صحیح، ہزاروں میل دور تیری تصویر بھی گئی ہے، یہی تو کھڑا دھرے میں ہے، تصویر بھی گئی ہے، آواز بھی گئی ہے ہزاروں میل دور. یہ کیسے ہو گیا؟ تار بھی کوئی نہیں. پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ میں مولوی ہوں، سائنسدان نہیں. جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ. دکھ لگے گا جو نہیں سمجھے گا. بھائی جس نے یہ بنایا ہے اس سے پوچھ کہ اس میں فنکشن کیا ہے. ملا کو بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جب انگریز کا بنایا ہوا موبائل تیری عقل میں نہیں آتا، اللہ کا بنایا ہوا علی کھوپڑی میں کیسے آتا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ جو سمجھے ہیں وہ یاد کر کے جائیں. نہیں تو میں مجلس پڑھ کے نکلوں، مجھے کوئی بندہ سمجھا دے جی ایسے جاتی ہے، میں جانتا ہوں. اگر جانتا بھی ہے تو یہ سارا علم علی کی جوتی سے نکلا. 1400 سال پہلے علی نے فرمایا تھا بندہ مشرق میں ہوگا اس کی آواز مغرب میں سنائی دے گی. علی بتا کے گئے. بس وقت تو بہت تھوڑا، ایک فقرہ پڑھوں اگر ساتھ دو. ولایت کا معنی بتاتا ہوں. ولی کسے کہتے ہیں میرا صادق؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت عہدہ وہ ہے جو اللہ کے پاس. قرآن میں 5 عہدے جو شروع سے بیٹھے ہو، آخری ولایت سب سے اوپر ولایت. اب توجہ فرما. ولایت کسے کہتے ہیں سمجھنا. ولایت کی سب سے نچلا درجہ، سب سے نچلا درجہ یعنی تھرڈ آخری درجہ ولایت، جہاں سے شروع ہوتی ہے پھر بڑھتی جاتی. وہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھ. یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں دو، یہ بچہ بیٹھے. اگر میں اس بچے کا نکاح پڑھنا چاہوں کسی بچے کے ساتھ، نہیں پڑھ سکتا جب تک ولی راضی نہ ہو. اللہ اکبر. سمجھو بڑے لکھے بیٹھ بزرگوں، میں نہیں پڑھ سکتا جب تک اس بچے کا ولی اجازت نہ دے، میں نکاح نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ سمجھے نہیں؟ ولایت وہ عہدہ ہے جس کی رضا کے بغیر حلال بھی حلال نہیں ہوتا. وقت بچا رہا ہوں، میرا ساتھ دو. اس بچے کا ولی والد ہے، یہ ولایت کا چھوٹا سا درجہ. راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوگا. اگر باپ کہے فلاں بچی سے پڑھو، دادا بھی زندہ ہو اور دادا فرمائے نہیں بھائی مولوی صاحب اس بچے کا نکاح اس بچی سے پڑھنا، اب کس کی چلے گی؟ شکر الحمدللہ مومنین کو پتہ ہے. دادا کی کیوں چلے گی؟ باپ کی نہیں ولایت چلے گی، دادے کی چلے گی، کیونکہ دادا ولی کا بھی ولی ہے. تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. دادا ولی کا بھی ولی ہے، باپ کا بھی باپ ہے. اب غور فرماؤ علی کی ولایت کہاں پہ ہوگی؟ اوئے ہوئے جلدی کر گیا ہوں نا، اس لیے یہ ولایت کا سب سے رانا صاحب نچلا درجہ، یہ لوور پر بالکل نچلا درجہ جہاں پہ حلال بھی حلال نہیں. علی کی ولایت کہاں پہ ہے؟ 15-20 منٹ کی بات چھوڑ کے آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں. علی کی ولایت یہ ہے، اللہ کو سلام بسم اللہ کروں، بس مہمان ہے اور میں بانی کی حیثیت سے ہوں. علی کی ولایت وہ ہے کہ پوری کائنات میں علی اور علی کے بیٹے جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیں. مولا صاحب اتھے حق بندہ ہی نعرہ مارنا، اتھے حق بندہ ہی سمجھو. کیوں؟ اللہ سلامت رکھ. علی کی ولایت کیا ہے؟ علی اور علی کی اولاد، اسے شرعی زبان میں ولایت تکوینیہ کہتے ہیں. ایک ہوتی ولایت تشریعہ، وہ 14 کے پاس ہے، یہ سارے مانتے. یہ ہے ولایت تکوینیہ، اللہ کی کائنات میں جب چاہیں جہاں چاہیں جیسا چاہیں کر دیں. دربار تھا مامون کا، بیٹھا ہے والی خراسان. میں بالکل آخری فقرے پہ آ گیا. مولا نے لقمہ اٹھایا تو اس غبینے نے، مامون نے جادوگر بلایا ہوا تھا کہ تو بے ادبی کرنا، مسخرہ کرنا. مولا نے لقمہ اٹھایا تو لقمہ غائب ہو گیا. دوسرا اٹھایا پھر جادوگر نے جادو کیا، لقمہ غائب. تیسرا اٹھا کے میرے مولا نے فرمایا جادوگر کی طرف دیکھ کے، حیا کر میں حجت ہوں. کوئی لطف لو یار. حیا کر میں حجت ہوں. اب اگر قبلہ وہ حجت کی معرفت رکھتا ہوتا تو پہلے ہی بے ادبی کیوں کرتا؟ اس نے بے ادبی کا ارادہ کیا، امام نے لقمہ واپس چھوڑ دیا. میرے مولا نے کیا کیا؟ ساری کتابوں میں مل جائے گا. یہ جیسے بینر لگا ہوا ہے، دربار میں قالین لٹکا ہوا تھا دیوار پہ، شو پیس کے طور پہ خوبصورتی کے لیے.
اس کے نیچے پھول بنے ہوئے تھے، اوپر شیر کی فوٹو تھی، شیر دیکھ رہا تھا فوٹو میں مجمع کی طرف۔ مولا امام رضا بادشاہ نے شیر کی طرف دیکھ کے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے، اسے کھا جا۔ سلامت رہو جو سمجھ کے بول۔ حق بنتا ہے ولایت پہ بولنا، ہر بندہ ولایت پہ نہیں بولتا۔ شریف ماؤں کی اولاد ولایت علی پہ بولتی ہے، قرآن کی عزت کی قسم۔ فرمایا اسے نگل جا، کیا دیکھ رہا ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ وہیں تصویر سے شیر بنا، اس نے پنجہ مارا، نگلا، پھر واپس فوٹو بن گئی۔ یوں جادوگر کو نگلا تھا، نہ خون کا قطرہ گرا، بولو ثواب ہے بول، نہ کوئی ہڈی نظر آئی۔ دربار ہے ذلیل شام کا، اس سے شارٹ میں کر نہیں سکتا فکر آخر۔ ذلیل شام کا دربار ہے، حسن امیر بیٹھے ہیں۔ میں یہ پہلے آپ میں شاید پڑھ بھی چکا ہوں کیونکہ ہر وقت کیا۔ ذلیل شام نے کچھ شاعر بلائے تھے کہ میں علی کے بیٹے پہ روب ڈالنا چاہتا ہوں، تم شاعری میں میری تعریف کرو، میرے باپ دادا کی کرنا۔ جب حسن بیٹھ جائے یہ چپ رہیں تو یہ الگ بات ہے، کچھ کہہ گیا ہوں میں تیرے سامنے، یہ چپ رہیں تو یہ الگ بات ہے۔ مولا حسن علیہ السلام صلح والا معاہدہ لکھ کے خیمے میں آئے تو ایک بندے نے آ کے کہا حسن تو نے یہ کس سے صلح کر لی؟ ذلیل شام سے۔ امام کو جلال آیا اور فرمایا تو سمجھ رہا ہے ذلیل شام عمر بن عاص یہ میرے ہاتھوں سے دور ہیں، اگر میں حسن چاہوں ابھی انہیں کھینچ کے اپنے قدموں میں لے آؤں۔ امام نے ہاتھ جب چھوڑا تو مٹھی میں ان کی داڑھی کے بال تھے۔ کتاب میں دکھاؤں گا یار، سوچنا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت۔ 7 شاعر تھے وہ دربار میں بیٹھے تھے، حسن امیر آ گئے، بیٹھ گئے۔ ولایت کسے کہتی ہیں؟ ولایت، ولایت کیا ہوتی ہے؟ سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو۔ علی کا واسطہ ملا کے چکر میں نہ پڑ۔ بندے یہ کہتی ہیں پہلے تو یہ علی ولی اللہ نہیں تھا، اگر پہلے نہیں تھا ناجائز ہو گیا تو آپ بھی پہلے نہیں تھے، آپ کا ابا بھی پہلے نہیں تھا، ناجائز کی ناجائز اولاد علی پہ نہ بھونک۔ غصہ آتا ہے، خدا کا سمجھوش آتا ہے، عجیب باتیں ہیں۔ پہلے تو یہ نہیں تھا، وہ کب تھا؟ جب علی نہیں تھا۔ کب وہ وقت تھا جب یہ نہیں تھے؟ حضور نے فرمایا کچھ نہیں تھا تو ہم تھے۔ آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی بعد میں آئی ہے، علی پہلے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ 7 شاعر تھے، بس ختم کروں، ولایت کیا ہے، بس ختم ہو گیا بیان۔ بہت کوشش کر کے میں نے بڑا لمبا موضوع سمیٹ لیا۔ 7 کرسیوں پہ بیٹھے تھے، حسن امیر بیٹھ گئے۔ ذلیل شام نے پہلے کو اشارہ کیا، اٹھ شیر پڑھ۔ سامنے اس نے دیناروں کی تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں، اس کمینے نے شیر پڑھے، ذلیل شام کے، اس کے ابو سفیان کے، دادا۔ یہ پڑھتا رہا، معصوم خاموش رہے۔ سمجھنا ہے، کتاب میں دکھاؤں گا، لطف لوگے۔ ولایت کسے کہتے؟ دوسرا اٹھا امام خاموش، تیسرا اٹھا امام خاموش، چوتھا، 5واں، چھٹا، 6 پڑھ چکے امام خاموش۔ ادھر سے 7واں ارادہ کر رہا تھا، یا اللہ کے جلال کو جلال آئے۔ معصوم نے فرمایا شاعر تو بیٹھ جا، اشارہ کیا ابو سفیان کا بیٹا خود کھڑا ہو، میں حسن بھرے دربار میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک کی عصمت بتاتا ہوں، تو اپنی ماں کا کردار کان میں بتا تو صحیح۔ بولنا چاہیے تھا۔ اللہ سلامت ہو، اللہ سلامت، اللہ سلامت رکھ۔ فرمایا نحنو، بسم اللہ میں ختم کر، نحنو اولاد الطاہرات والمطہرات، یاد رکھنا ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں۔ حسن امیر فرما رہے ہیں دربار شام، ہم ان ماؤں کی اولاد ہیں جن کی چادر ہر وقت میں قرآن کا غلاف بن سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ رکھا ہے، قرآن کو ہمارے ساتھ رکھا ہے، لا نفارقو ولا یفارقنا، نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہے۔ حسن امیر فرماتے ہیں ذلیل شام ابو سفیان کا بیٹا چاند تکے دے کے، دینار دے کے، بندے بلا کے مجھ پہ روب ڈال رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں میرا اختیار کیا ہے۔ للہ لو شئتو لجعلت شامن عراقا و عراقا شامن و رجل امراتن و امراتن، اگر میں حسن چاہوں یہیں بیٹھ کے شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ اتنا کہنا تھا کہ بندہ مجمع سے اٹھا، حسن یہ کون کر سکتا ہے؟ شام کو عراق، عراق کو شام، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ معصوم فرماتے ہیں اما تستعین تکو جی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مرد ہو کے مجمع میں؟ علی عزت ہے تمہیں، مخدومہ عزت ہے جو ہاتھ بلند ہو رہے، بی بی آپ کو عزت ہے جو ہاتھ بلند ہو رہے۔
توجہ فرما رہے لیا مولوی میرے سامنے کتاب رکھے میں سرگود چرانا علم پہ میرا ہاتھ ہے کسی کتاب میں نہیں کہ حسن امیر نے وہاں پہ نماز شروع کی ہو دعا مانگی ہو اللہ اسے صدر نہیں فرمایا اما تستحینا یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو شرماتی نہیں اوئے ہوئے میں چھوڑ رہا تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع بھائی تیر فکرہ وہ سنانے والا ہوں شاید یہ دھریمہ کے مومنین نے پہلے نہ سنا اور پوری زندگی دعا دو گے اور یاد رکھو گے جب امام نے فرمایا نا تو شرماتی نہیں یہ ولایت تھی ولایت کی عورت بن گئی یہ ہے ولایت اب بتاؤ نکلی کہ نکلا نکلی یہ سارا آپ نے سنو میں نے جو سنانا ہے وہ بھائی مدثر نے بھی نہیں سنو نکلی جب نکلی ذلیل شام نے سوچا پیسے بڑے دیے تھے 6 تھیلیاں ضائع ہو گئیں اب یہ نکل گئی اب یہ جہاں جائے گی بندے تو پوچھیں گے نا آپ ہی سے شی کیسے ہو گئی یہ انگریزی نہیں آندھی بھائی آ گیا ہوں تو بہن کتھو بنی ہے پھر یہ بتائے گی دربار تھا سفیان کے بیٹے کا حکومت کر رہا تھا عمران کا بیٹا جو قدردان بیٹھے ہو یار یہ تو بتائے گی میں نے اس کا نام ڈھونڈا ہے بڑی کوشش کے ساتھ اس کا نام نہیں ملتا تھا بدبخت اس کا نام ابو یعلا تھا پہلے جب یہ آیا تھا نکلی تو ابو یالی بن گئی ہوگی نکل رہی تھی خدا کا واسطہ میری طرف دیکھنا علی کی ولایت پہ ہنسنا بھی ثواب ہے خوشی ہوتی ہے تو ہنسیات سارے میری طرف دیکھنا ذلیل شام نے ذہن میں سوچا یہ جہاں جائے گی بتائے گی کہ حسن نے میری جنس بدل دیا تو یہ تو الٹا علی کی تعریف ہو جائے گی میں نے دربار سجایا پیسے دیے تھے اپنے باپ دادا کی تعریف کے لیے اب اس نے کیا کیا میری طرف دیکھنا دنیا کا سب سے بڑا سیاسی تھا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے علی کا بیٹا نہیں سمجھے کیسے آگے پڑھو جب سمجھو سمجھو بھائی کون کہہ رہا ہے علی کا کریم بیٹا اس نے گستاخی کی دی معاف کر دیجئے اسے واپس مرد بنا دیجئے اس نے کہا حاکم شام حسن امیر نے مسکرا کے فرمایا تو بھکاری ہوتا نا تو میں عطا کرتا میں جانتا ہوں تیری سیاسی مجبوری ہے میں حسن نے فقط اسے عورت نہیں بنایا اس کے گھر میں بیٹھی بیوی کو مرد بنا دیا ہے اب ان سے جو بچہ پیدا ہوگا نہ مرد ہوگا نہ عورت مخدومہ عزت ہے علی عزت ہے بھائی ختم ہو گیا میرا بیان انتہائی دیکھ ولایت کسے کہتے ہیں بعض بندے بوتھی بنا کہتے ہیں بڑے ولایت کر رہے ہیں ولایت یہ ہے ولایت اس نے ہاتھ جوڑے حسن امیر نے فرمایا نہیں تو بھکاری نہیں تیری سیاسی مجبوری یہ عورت ہی رہے گی اس کی بیوی کو میں نے مرد بنا دیا جو شام گئے ہیں بھائی تیر گئے ہیں میں خود ساتھ تھا وہ جانتے ہیں دربار معاویہ یہ بہت بڑا دربار تھا خبیر دربار بہت بڑا لمبا دربار تھا آخر پہ یہ نکل رہی تھی پھر اس نے سوچا کوئی ہیلا کروں اب دکھ لگے گا جو نہیں بولے گا اب اپنی کرسی سے اٹھا حسن امیر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گندی نسل کے بندے اعتراض کر دیتے ہیں اوئے ہوئے اللہ آپ کو سلامت رکھے ذلیل شام کہہ رہا ذلیل شام کہہ رہا ہے حسن امیر نے فرمایا پھر بتانا کس نسل کے ہون سمجھا ہے فکرہ کتاب ہے گندی نسل کے بندے اعتراض کر دیتے ہیں حسن اس نے کیا تھا اسے سزا بھی مل گئی آپ واپس پلٹا اب میرے امام نے آگے خطبے میں جو فکرہ فرمایا تو لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے مجھ پہ روب ڈالنا چاہتا تھا تجھے پتہ ہی نہیں العرش سریری یاد رکھ اللہ کا عرش میرا تخت ہے والعلی امیری علی میرا امیر ہے والحسین وزیری حسین میرا وزیر ہے وجبریل خادمی جبریل میرے دروازے کا کمی ہے میری طرف دیکھنا حسن امیر نے فرمایا بار بار اصرار نہ کر اگر یہ شیطہ اکلہ کثیری اگر تیری طبیعت میں ہوں تجھے بھی ایسے نکالوں جیسے وہ نکلی ہے جیس اگے سنیا ہے وہ نہ بول لے جیس پہلے والی سنیا ہے وہ بول لے جیسے پہلے مولا سلامت ہو جیسے کہ سنیا چھپ کرو اللہ آپ کو سلامت ہو اللہ اکبر سلامت رہو وَإِذَا شِئْتَ أَقُلَّ كَثِيرٍ اگر تیری طبیعت میں ہو ذلیل شام تجھے بھی حسن ایسے نکالے جیسے وہ نکلی ہے
منبر کا ادب ہے، اشارہ میں نے کرنا ہے، سمجھنا آپ نے ہے۔ بیٹھا تھا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، فوراً اٹھا، تخت چھوڑا، بھاگا، اور دروازے والے سپاہیوں سے پوچھ رہا تھا مجھے دیکھو میں ٹھیک تو ہوں؟ پتہ نہیں کتنے چل، اشارہ ہی تو کرنا تھا۔ اگے سنیا نہیں تو بات نہ بولو، مخدومہ آپ کو عزت دے۔ یہ ہے ولایت۔ ہر جا کے سوچ ولایت علی کسے کہتے؟ اللہ کا دین مکمل نہیں بغیر ولایت علی کے۔ علی کی ولایت کی خاطر زہرا دربار میں 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی۔ اس ایک فکرے کا حکم ہے، بالکل نہ پڑھتا، اگر بچہ بار بار نہ کہتا، احسان نے کہا ضرور پڑھنا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ کا نام سمیہ ہے، جو عمار یاسر کی ماں ہے۔ علی کی ولایت کی خاطر جو پہلا قتل ہوا ہے وہ زہرا ہے، جو حسنین کی ماں ہے۔ سنی عالم دین مودودی نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، دے دیتے، کھجوریں تو تھیں، تاریخ میں اتنا بڑا دھبا تو نہ لکھا جاتا۔ اس نے کہا کھجوریں لینے نہیں گئی تھی، علی کی ولایت بچانے گئی تھی۔ 4 گھنٹے چپ کر کے سیدزادہ کھڑی رہی۔ جب تھک گئی ہے تو کہتی ہے چچا سلمان یہ نہیں پوچھیں گے میں کیوں آئی؟ نہیں پڑھتا میں زیادہ، ایک فکرہ صرف پڑھتا ہوں۔ وہ شیعہ نہیں ہوتا جو صرف علی علی کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو بطول کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ زمانہ اگر نازک ہو جائے تو مسلح پہ بیٹھ کے کیا کر۔ تیرا چھٹا امام فرماتا ہے جو میری دادی زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ نہیں، ولایت کی پہلی مقتولہ ہے زہرا۔ پڑھوں میں فکرہ، بزرگ بیٹھے ہیں یہ تصدیق کریں گے۔ میرے والد صاحب نے مجھے کئی مرتبہ سنایا، وہ فرماتے ہیں قاضی سعید الرحمان کی مجلس میں بیٹھا تھا، 107 چکے یہ پل 11 کے قریب وہ آئے تھے، انہوں نے اپنی مجلس میں بیان فرمایا تھا کہ میں شیعہ کیوں ہوا۔ قاضی سعید الرحمان متعصب تھے، دیوبندی تھے۔ وہ فرماتے ہیں 3 دن میرا اور مولوی اسماعیل کا مناظرہ ہوتا رہا، فیصلہ نہیں ہوا۔ بڑا زور لگایا مولوی اسماعیل نے، میں نے ہر طرف سے مولوی کو روکا۔ وہ فرماتے ہیں جب تیسرا دن آیا نا، مولوی اسماعیل نے کہا قاضی کتابیں چھوڑ، وضو کر، مصلی پہ آ، قرآن سر پہ رکھ کے بتا زہرا دربار گئی ہے کہ نہیں گئی؟ فکرہ تو میں نے پڑھ دی ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے وضو کیا، میں مصلی پہ آیا، میں نے قرآن سر پہ رکھ لیا، میں نے سوچا بندے روزانہ کچہریوں میں قسم اٹھاتے ہیں، میں آج قسم اٹھا جاتا ہوں اسماعیل ہار جائے گا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں جب قرآن میرے سینے پہ آیا میں نے مڑ کے دیکھا بھلا اسماعیل کی کیا حالت ہے۔ جب دیکھا تو اسماعیل کا امامہ کھلا ہوا تھا، گلے میں کپڑا ڈال کے بقیہ کی طرح منہ کر کے کہہ رہا تھا حسین کی ماں تیرا اپنا مقدر، محمد کی بیٹی تیرا اپنا نصیب۔ قاضی کہتا ہے میرا جسم تڑپ گیا۔ میں نے کہا اسماعیل اگر سچ پوچھتا ہے تو دربار گئی تو ہے۔ کہنے لگا بتا گئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے جب گئی تھی تو بال کالے تھے۔ کر لے ماتم، ثواب ہے زہرا کا ماتم۔ ہر بندہ فاطمہ کا ماتم نہیں کرتا۔ دعا مانگو وہ باہرواں جلدی آئے جو پردے میں بیٹھ کے خون رو رہا، آئے گا تو سب سے پہلے زہرا کا انتقام لے گا۔ بس میں نہیں پڑھ سکتا، آخری فکرہ ہے مصائب کا، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ نبی کو گئے ہوئے 17 دن نہیں ہوئے تھے۔ ابن ابی کعب کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے مدینہ کی گلیوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، جو جوان بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا۔ یہ کہتا ہے میں نے کہ بندے سے پوچھا کوئی جنگ ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جنگ نہیں ہوئی، 70 بندے نے زہرا کے گھر پہ حملہ کر دیا ہے، ان کے ہاتھوں میں آگ کا سامان تھا، علی کو باہر نکالو ورنہ آگ لگا دیں گے۔ ان کمینوں نے صرف کہا نہیں، دروازہ جلانا شروع کیا۔ اندر سے زہرا کی آواز آئی اندر نہ آنا میری زینب ڈر جائے گی، اندر نہ آنا میری کلثوم ڈر جائے گی۔ چلتے ہوئے دروازے کو ایک کمینے نے دھکا دیا، دروازہ زہرا کے پہلو پہ آیا، فضا سہارا دے میرا
محسن قتل ہو گیا، انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، لے جانا چاہتے ہیں، زہرا نے فرمایا چھوڑ دو، حجت خدا ہے۔ بی بی نے دامن میں ہاتھ رکھا، ایک کتے نے کہا کنفذ کیا دیکھ رہا ہے، فاطمہ کا ہاتھ چھڑوا، سیدو مجھے معافی دینا۔ اس کمینے نے اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا تازیانہ اٹھایا، علی کو نہیں مارا، حسنین کو نہیں مارا، اس نے تازیانہ مارا زہرا کے ہاتھوں پہ، بی بی کی انگلیاں ٹوٹ گئی، آواز آئی بابا